آپ کو سنواتے ہیں ہمارا جو موجودہ اس وقت نظام ہے، اس وقت جو نظام کے ہمارے جو سربراہ ہیں محترم جو ہے وزیر اعظم صاحب، ہمارے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، جس دن یہ پرائم منسٹر بنے تھے ناظرین، اس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ پہلے آپ کے سامنے چوہے صاحب ان کی کچھ چند ایک کیسز کی تفصیل رکھتے ہیں، جو کہ جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں وہ سارے کیسز ماشاءاللہ ان کی بریت ہوگی، آج بھی ایک کیس کی ان کی بریت ہوئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلا کیس ان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا، مشورہ سے پہلے جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس زمانے میں ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے ڈاکٹر رضوان، انتقال ہو گیا ان کا، بھی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات ڈاکٹر رضوان نے کی تھی۔ ایف آئی اے نے 13 دسمبر 2021 کو بینکنگ عدالت میں چالان پیش کیا تھا۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کو منی لانڈرنگ کا مرکزی ملزم قرار دیا تھا۔ ڈاکٹر رضوان کی سربراہی میں بنائی گئی ایف آئی اے ٹیم نے 4 والیومز کے اوپر جو ہے 4000 صفحات پر مشتمل چالان عدالت میں پیش کیا تھا۔ ناظرین، یہ اس کو ضرور پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ 4000 صفحات کا ایویڈنس جو تھا وہ عدالت میں چالان کی شکل میں پیش کیا گیا تھا۔ فرد جرم عائد ہونے کے دن شہباز شریف ملک کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہی ہوا۔ خصوصی عدالت کے جج اعجاز امان صاحب نے 12 اکتوبر کو 2022 کو شاید نہیں لگی، نہیں فرد جرم لگنی تھی، نہیں لگی تھی، لیکن اس کے بعد 12 اکتوبر 2022 کو عدم ثبوتوں کی بنیاد پر ناظرین کیس خارج کر دیا گیا تھا۔ جو سب 4000 صفحات تھے، 4 والیوم تھے۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین ایک اور کیس تھا، اس میں شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان پر 32 ارب منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثہ جات کے الزامات تھے۔ مبینہ طور پر احتساب عدالت نے ایک بار پھر عدم ثبوتوں کی بنیاد پر شہباز شریف سمیت حمزہ شہباز، رابعہ شہباز اور نصرت شہباز صاحبہ کو بری کر دیا گیا تھا۔ اگلا کیس ناظرین شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر رمضان شوگر مل کیس تھا۔ احتساب عدالت نے ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ نیب ترامیم کے بعد یہ کیس عدالتی دائرہ اختیار سے باہر ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کا کیس نہیں دیکھ سکتے، یہ عدالت کی طرف سے ریمارک سے۔ اس کے بعد ایک کیس ناظرین یہ بھی آپ کو پتا ہوگا چلا، پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس تھا، اس میں نواز شریف صاحب بری ہو گئے ہیں۔ یہ کیس بھی چونکہ یہ 13 کروڑ کا ہے، آپ کو پتا ہے نیب ترامیم جو ہوئی ہیں اس کے تحت 50 کروڑ سے اگر کم کے الزامات ہیں تو وہ جو کیس ہے وہ پھر وہ سنا نہیں جا سکتا۔ یہ جو چلان ناظرین ایف آئی اے نے جمع کروایا تھا، اس کے چند ایک جو ہوش ربا جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار ہے، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ عدالت کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے احترام ہے، بالکل ظاہر عدالت کے پاس اگر ثبوت نہیں تھے کنونسنگ اس طرح کے تو عدالت نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن آئین پاکستان کے تحت اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو اس کے اوپر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، تو میں چوہے صاحب کی بھی رائے اس کے اوپر مانگوں گا۔ ناظرین، یہ جو انویسٹیگیشن کی تھی ڈاکٹر رضوان نے، اس کے مطابق نیب نے 28 خفیہ مبینہ طور پر بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا تھا۔ 2008 سے 2018 تک شریف گروپ یعنی شریف فیملی کے چپڑاسیوں کلرکوں کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے کئی بینکوں کے اندر یہ اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے تھے۔ اس عرصے کے دوران شہباز شریف مسلسل 2 بار وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر فائز رہے تھے، جبکہ حمزہ شہباز رکن قومی اسمبلی رہے۔ ناظرین، جو سب سے اہم یہاں پہ ٹرانزیکشن کی اماؤنٹ بتائی گئی ہے یہ آپ سنیں گے، اور یہ جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے تھے جو چالان کی شکل میں جو 4000 صفحات کے اوپر، یہ 16,304 ملین میرے خیال میں یہ 16 ارب روپیہ بنتا ہے، 16,304 ملین 16 ارب روپے کی، اور یہ 17,000 کریڈٹ ٹرانزیکشن کی منی ٹریل جو تھی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی شکل میں ناظرین موجود تھی۔ ہمارے شہید ارشد جو ہے شریف، انہوں نے یہ سٹوری کی تھی، انویسٹیگیشن کی تھی، وہ سارے چیکس بھی دکھائے تھے، وہ ساری کی ساری ٹرانزیکشن۔ اگین عدالت کا فیصلہ آ گیا، عدالت کا فیصلہ ہمارے لیے جو قابل احترام ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ایویڈنس اس شکل میں پیش نہیں کیا گیا، پروسیکیوٹرز نے اس طرح کیس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا۔ ظاہر ہے جب حکومت میں جب کوئی پولیٹیکل پارٹی آ جاتی ہے تو پھر جس طرح کی پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ ہے، اور ایک ظاہر ہے سابقہ جو پرائم منسٹر ہیں پی ڈی آئی کے چیئرمین، وہ آج کل کافی ان کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر روز جو سب صبح اٹھتے ہیں کوئی 8-10 کیس ان کے اوپر ایڈیشنل ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سر جب پچھلی حکومت ان کی بھی تھی، ہم دیکھتے تھے صبح سے لے کے شام تک حقان عباسی، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال،
سارے لوگ وہ بھی عدالتوں کے چکر لگا دیتے. تو پاکستان کے اندر یہ نظام آپ لوگ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ مطلب میں آپ لوگوں سے مراد میں ہمارے جو بزرگ ہیں، آپ کی جو جنریشن ہے، ملک کو آپ نے کیسے چلایا، کیسی طرح چلتا رہے گا؟ جو بھی حکومت میں آیا کرے گا، یہ سارے حالات و واقعات اس میں حق میں چلے جائیں گے. مطلب میری شکایت تو آپ لوگوں سے بنتی ہے نا. مطلب آپ کی کیا شکایت یہ بنتی ہے کہ آپ نے ملک کا نظام کیوں اس طرح بنایا کہ یہ طاقتور کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے؟ پہلے آپ ان کو پلیٹ میں رکھ کے طاقت دیتے ہیں، پھر وہ ان کی مرضی ہے، جو مرضی کریں. اب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ جب آپ نے ہر چیز ان کے قدموں میں ڈال دی 9 اپریل کی رات، پھر بھگتے پہلے. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. جی پلیز. وہ تمام نائب قاصد سے لے کے چیئرمین، یعنی پٹواری سے لے کے سیکٹری، سپاہی سے لے کے آئی جی، جو محکموں کے لوگ ہیں، ان کو تو پہلے بلا کے ہمارے سامنے پیش کریں نا کہ جی وہ 7 ارب کھا گیا، وہ تو 16 ارب کھا گیا، وہ تو 20 ارب کھا گیا، وہ تو کھا گیا. ساڈے رونگٹے کھڑے ہو جاندے سن کے. انہوں نے صفراں لانیاں نہیں آندیاں سن تانیاں، انہی لٹ مار ہوئی سی. ہوں ون آفٹر دی ادر وہ سارے 16 ارب 7 ارب 25 ارب فلانا ہوا سے چلے گئے. تو ان لوگوں کو تو کٹہرے میں کھڑے کرے نا کہ انہوں نے یہ بوگس کیس کیوں بنائے، کس نے ان کے اوپر ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے یہ کیس بنوائے تھے. وہ تو زندہ سلامت پھر رہے ہیں، سب کے سب پھر رہے ہیں. ملک کی تباہی ہو گئی ہے، ملک نیچے کس طرف دھانستا جا رہا ہے. آج کوئی پاکستانی یہ سمجھتا ہے یہ بریت جو ہے سب کے سب تھوک کے حساب سے مقدمے جس طرح باہر پھینکے جا رہے ہیں، اس کے بعد اینی باڈی بلیوز، اینی پاکستانی بلیو کہ کل پرسوں ترسوں جو اور لوٹ مار جاری ہے، جو کہ جاری ہے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جی پلیز. بندے کو پکڑا، ایک کینیڈا کا یا امریکن تھا، اس کو اندر بند کر دیا. جی وہ آپ تم ادھر پھر رہے تھے، ہاں اس سے 25 لاکھ روپیہ لے لیا. کوئی 5 لاکھ، کوئی 10 لاکھ، کوئی 15 لاکھ، کوئی 20 لاکھ. او یار کیا کس کام؟ پہلے تو یہ جنہوں نے بوگس کیس بنائے ہیں، کیونکہ اب یہ بوگس ہی کہیں گے کیونکہ سب میں وہ اچھا کہ آپ نے یہ ان کو پیش کریں، ان کو لے کے آئیں. وہ اردو پر کیوں بیٹھے ہوئے اور زندہ سلامت کام کر رہے ہیں؟ کوئی چین سے کوئی سبق لے لیں، کوئی سعودی عرب سے لے لیں.